بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، آج کا ہمارا یہ درس کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے بحث نبوت اور امامت کا درس ہے۔ انشاءاللہ ان دروس میں ہم مقصد رابع یعنی نبوت اور مقصد خامس یعنی امامت سے بحث کریں گے۔ تو چونکہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، لہٰذا ہم اس پہلے سبق میں چند مطالب سے گفتگو کریں گے۔ ان میں سے پہلا مطلب تعارف کتاب، دوسرا مطلب خلاصہ ابواب مقاصد، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب چند مقاصد پر مشتمل ہے، لہٰذا ان مقاصد میں کیا کیا گفتگو کی گئی ان کا ہم ایک خلاصہ پیش کریں گے۔ جبکہ مقصد رابع جو کہ ہمارے ان دروس کا موضوع بنے گا اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ پھر آج پہلا درس ہے، لہٰذا ہم حسن نبوت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کتاب اصل کتاب کا نام ہے تجرید الاعتقاد، جو کہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی بہت ساری تشریحات لکھی گئی ہے، جن میں سے اہل تسنن میں شرح تجرید قوشجی اور اہل تشیع میں بہترین شرح کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ہے۔ تو انشاءاللہ ان دروس میں ہم کشف المراد کی عبارت اور تجرید الاعتقاد اصل کتاب کی عبارت دونوں پر گفتگو کریں گے اور ان سے مباحث نبوت اور امامت کو سمجھیں گے۔ اس کتاب کشف المراد کا مؤلف اور جو کہ شرح تجرید الاعتقاد کی، اس کتاب کشف المراد کا مؤلف علامہ حسن بن یوسف، جو کہ مشہور ہے علامہ ہلی کے نام سے، المتوفی سنہ 726 نے لکھی ہے۔ یہ شرح چونکہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے، لہٰذا بحیثیت شاگرد علامہ ہلی خواجہ نصیر الدین طوسی کے مباحث، ان کے مزاج، ان کی افکار کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے تھے، لہٰذا علامہ ہلی کی یہ جو شرح ہے کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تجرید اعتقاد کے اوپر بہترین، اولین اور اعلیٰ مطالب پر مشتمل شروحات میں شمار ہوتی ہے۔ اور اس کتاب میں بہت سارے مباحث جو کہ تجرید الاعتقاد سے عام طالب علم کے لیے سمجھنا مشکل بلکہ ناممکن ہے، ان کے بہترین انداز میں شرح کی گئی ہے۔ آئیے اب ان دونوں کتاب کے نام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تجرید الاعتقاد جو کہ اصل کتاب کا نام ہے، یہ تجرید مصدر ہے باب تفعیل کا۔ تجرید جرد یجرد تجریداً، اسی سے ایک لفظ آتے ہیں مجرد۔ مجرد یعنی یہ ایک اصطلاح ہے مشہور جو کہ اہل مدارس استعمال کرتے ہیں اس طالب علم کے لیے جو کہ شادی شدہ نہ ہو، یعنی جو الگ تھلگ رہ رہے ہو اور اپنے عائلی زندگی کو شروع نہ کر چکا ہو، اس کو کہتے ہیں مجرد۔ اسی سے لفظ تجرید یعنی الگ تھلگ کرنا
جدا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تجرید۔ تجرید الاعتقاد کا مطلب بنے گا یعنی اپنے نظریات اور عقائد کو دوسرے مکاتب فکر کے عقائد اور نظریات سے الگ اور تھلگ اور واضح و ممتاز طور پر بیان کرنا۔ چونکہ یہ کتاب خواجہ نصیر الدین طوسی ہے اور اس کتاب کا شارح علامہ ہلی ہے، جو کہ شرح کا نام کشف المراد ہے، تو اس کا معنی بنے گا کشف المراد۔ کشف کا مطلب ہوگا پردہ ہٹانا، واضح کرنا، کشف کہلاتا ہے۔ تو لہذا کشف المراد، مراد کا مطلب ہے مقصود اور ارادہ، یعنی تجرید اعتقاد نامی کتاب کے اندر خواجہ نصیر الدین طوسی کا مقصود کیا تھا، ان عبارات سے، ان مطالب سے، ان مطالب کو کشف کرنا، واضح کرنا، یہ ہو گیا شرح کا نام۔ تو لہذا اس کتاب کے اندر چند مطالب سے، مقاصد سے بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب کلی طور پر 6 مقاصد پر مشتمل ہے۔ مقصد اول اور مقصد ثانی، اول امور عامہ یعنی قواعد کلیہ فی علم فلسفہ، اس سے بحث کی گئی ہے۔ مقصد ثانی ظواہر و اعراض ہے، جوہر و عرض جو کہ کہتے ہیں، ان سے بحث کی گئی ہے۔ تو چونکہ علم کلام مربوط ہے علم فلسفہ سے، اور علم کلام کے مباحث کو ثابت کرنے کے لیے فلسفی ادلہ سے، فلسفی قواعد کلی سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، لہذا مقدمتاً اس کلام کی کتاب کے اندر خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے 2 مقصد مختص کیا ہے علم کلام کے، علم فلسفہ کے ساتھ۔ ان 2 مقصد کے بعد مقصد رابع آتا ہے اثبات صانع میں۔ اثبات صانع یعنی صانع بمعنی خالق، صانع بمعنی موجد، تو لیکن ان کے درمیان کلی طور پر دیکھا جائے تو بہت سارے فرق ہے، لیکن یہ صانع کا مطلب صنع سے، یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، وجود دینا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ صانع ہے اس کائنات کا، خالق ہے اس کائنات کا، لہذا اس مقصد کے اندر 3 مباحث، 3 مطالب سے بحث کی گئی ہے۔ یعنی امور عامہ پہلے جو کہ بیان تھا اس میں 3 فصلیں، صرف 3 فصلیں، یعنی امور عامہ کے اندر 3 فصلیں موجود تھے۔ پھر اعراض و جواہر کے مقصد میں جب آتے ہیں تو اس میں 5 فصلیں بیان کی گئی ہے۔ اثبات ثانیہ میں 3 فصلیں ہیں، لیکن ان 3 فصلوں میں سے پہلا فصل خود اثبات ثانیہ، وجود باری تعالیٰ کو ثابت کی گئی ہے۔ مقصد ثانی میں صفات خداوندی، یعنی اسی مقصد ثالث کے فصل ثانی میں صفات خداوندی یعنی صفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ سے بحث کی گئی ہے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی روش یہ رہی ہے کہ پہلے صفات ثبوتیہ کو ثابت کی ہے، پھر اسی کے یعنی تعرف الاشیاء باضدادہا کے، یعنی اس قاعدے کے مطابق اسی سے صفات سلبیہ کو سلب کی گئی ہے۔ یعنی کچھ یہ اس طرح انداز یعنی ان کی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ اگر قدرت نہ ہو تو صانع نہیں بن سکتا، اگر قادر نہ ہو تو کائنات کو وجود نہیں دے سکتا۔ جب قادر ہے تو اس کا مطلب عاجز نہیں ہے، تو لہذا عاجز کو اللہ تعالیٰ سے سلب کیا۔ تو بہت سارے صفات کو اسی قاعدے کے مطابق انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد فصل ثالث جو ہے وہ افعال خداوندی کے بارے میں ہے، اور اس پہ بہت سارے اشکالات جو کہ وارد کی گئی ہے دوسرے مکاتب فکر کی طرف سے، ان کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ پھر آتے ہیں مقصد رابع
انشاءاللہ مقصد رابع آپ اور میرے مباحث کا موضوع بنے گا۔ اس مقصد رابع کے اندر بھی چند مسائل سے بحث کی گئی ہے، تو انشاءاللہ ان مسئلوں کو ہم بعد میں پیش کریں گے تفصیلی طور پر۔ مقصد خامس امامت کے بارے میں ہے، اور اس مقصد خامس میں امامت کے مسائل کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو مقصد ثالث اور مقصد خامس نسبتاً طولانی ہے نبوت سے، مقصد رابع سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی مکاتب فکر کے اندر خداوند تعالیٰ کے بارے میں جو افکار اور نظریات اور اعتقادات ہیں، اور امامت کے بارے میں جو اعتقادات ہیں، اس میں کافی حد تک نسبتاً اختلاف نبوت سے۔ نبوت کے بارے میں نبوت کو کلی طور پر قبول کرتے ہیں اور اس میں اشکالات نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے بارے میں، جب صانع کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اس میں کوئی جبر کے قائل ہے، کوئی اس کے عدالت کے قائل ہے، تو کوئی عدالت خداوندی کے قائل نہیں ہے، کوئی رؤیت خداوندی کے قائل ہے تو کوئی اس کے قائل نہیں ہے۔ تو اس میں چونکہ مباحث بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس مقصد کو طولانی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح امامت کے مسئلے کو کوئی امامت کو ظاہری مانتے ہیں تو کوئی اس کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سارے مباحث ہیں۔ کوئی اس کو دنیاوی امور میں سے قرار دیتے ہیں تو اس کو دینی امور میں سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص سمجھتے ہیں۔ لہذا امامت اور اس بات ثانی کی بحث کو طولانی قرار دیا گیا ہے۔ پھر آتے ہیں مقصد سادس۔ مقصد سادس میں معاد کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور معاد کے اہم مطالب کو، اس کے اوپر وارد ہونے والے اشکالات کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم ان میں سے مقصد خامس یعنی مقصد رابع جو کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نبوت، اس کے بارے میں کچھ تفصیلی اور توضیحی طور پر ان کے مسائل کا اجمالی طور پر بحث کریں گے، پھر اس کے مطالب کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس مقصد رابع میں تقریباً 7 مسائل ہے، 7 مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ حسن بعثت کے بارے میں ہے۔ حسن بعثت یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر انبیاء کو مبعوث کیے ہیں، اگر آسمانی کتب نازل کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے، مبعوث ہونے والے، یہ ہر چیز جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ حسن ہے۔ تو اس کے بارے میں حسن ہونے کے اوپر اس کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے، اس کے جو نقصانات ہیں ان کو رد کیا گیا ہے۔ مسئلہ ثانی وجوب بعثت کے بارے میں ہے۔ تو بعثت چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، لہذا بعثت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی بعثت اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے تو یہ عقلی طور پر اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟ یعنی اگر یہ بعثت مبعوث نہ ہو تو اس صورت میں نقص غرر لازم آئے گا۔ مسئلہ ثالث وجوب عصمت کے بارے میں ہے، یعنی انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں وہ سارے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اگر وہ معصوم عن الخطا نہ ہو تو اس صورت میں جو مقصد بعثت ہے اس میں نقص ہونا لازم آئے گا۔ انبیاء کے غرض جو کہ یعنی ان کو مبعوث کیا گیا ہے اس غرض میں نقص ہونا لازم آئے گا، جو کہ اپنے غرض کے ساتھ نقص آنے والا کام انجام دینا، اپنے فعل کو لغو قرار دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز بعید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، لہذا اس کو بھی رد کیا گیا ہے۔ اسی مقصد رابع کے اندر مسئلہ رابعہ فی الطریق الی معرفت صدق النبی، اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے تو وہ معصوم ہے، تو ان کی معرفت
کہ نبی کو نبوت کے دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ ہے، تو ان میں سے سچا نبی کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے، اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ مقصد خامسہ فی الکرامات، کرامات کے بارے میں ہے، یعنی کرامت، انبیاء جب معجزہ دکھاتے ہیں، کرامت دکھاتے ہیں، تو کرامت و معجزے میں کیا فرق ہے، کرامت کسے کہتے ہیں، اس کی معیار کیا ہے، تو ان چیزوں سے بحث کی گئی ہے۔ مقصد سادسہ وجوب بعثت کے بارے میں، یعنی جب کہتے ہیں کہ ہم بعثت واجب ہے، یعنی اسی کے مقصد رابع کے اندر جب ہم نے مسئلہ ثانیہ میں کہا کہ بعثت واجب ہے، تو آیا بعثت کا وجوب چند خاص وقت کے ساتھ مربوط ہے یا ہر وقت، ہر زمانے میں یہ چیز واجب ہوگا، تو اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ پھر آتے ہیں مسئلہ سابعہ، اس مقصد رابع کا آخری مسئلہ جو ہے وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کو تفصیلی طور پر ہم واضح کریں گے۔ یہ اجمالی طور پر مقصد رابع کے دروس ہے، باقی اس کے اوپر جو ادلہ ہے وہ ہم کل کے دروس میں پڑھیں گے۔